پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرم اس دن اپنی شکل کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے، لیکن میرے نزدیک یہ بات زیادہ ادبی ہے، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن اس چہرے پہ روشنی نہیں ہوگی، جیسے کہا ہے نا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بالکل کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور بالکل سفید ہو جائیں گے، کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رنگت کالی ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ روشنی نہیں ہوگی آپ کے چہرے پہ۔ وہ جو مجرم ہیں ان کی شکل پر اس کے اثرات ایسے ہوں گے جیسے آپ کسی کا نشان دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ برتھ مارک ہے، اس کا یہ فیچر ہے، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ ایک طرح سے اس کا ایک فیچر بن جائیں گے۔ الرحمن علم القرآن۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے۔ مختصر اور واضح تشریح جس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayyinatv.com۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ تو اس میں اب یہ جو آیت ہے خاص کر یطوفون والی، تو اس پہ ذرا آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں، اس والی بہت امیجری گہری کو۔ آیت ہے، پہلے تو ہادی پہ غور کریں۔ ہادی اسم الاشارہ للقریب، ہادی یہ، ذالکا وہ، اور تلکا وہ، تلکا جہنم وہ جہنم ہے، ہادی جہنم یہ جہنم ہے، یعنی یہ قریب جو بالکل سامنے کوئی چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے ہادی ہی کہتے ہیں۔ سو ہذا کتاب، ذالکا کتاب للبعید۔ اب یہاں پر پہلے تو پکڑا گیا اور گھسیٹا گیا، اٹھا کے لے جایا گیا۔ اب تصویر کرو، اپنے ذہن میں تصویر کھینچو، لے جایا گیا انٹل آپ گیٹ تک پہنچ گئے، یہ ہے، اور گیٹ تک پہنچ کے کیا کہا گیا ان سے؟ یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم۔ اور پھر کہا التی یکذب بها المجرمون، جس پر یہ نہیں کہا یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو تم جھوٹا کہتے تھے، جس کو مجرم جھوٹا کہتے تھے، جس کو مجرم جھوٹا کہتے ہیں، بلکہ ہذه جہنم التی یکذب بها المجرمون۔ یکذب بھی ہمیں عجیب سر ہے، عجیب خفیہ بات ہے، کیونکہ یہ جہنم کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، تو جو تکذیب تھی وہ تو ہو چکی، تو یہاں ہونا تھا ہذه جہنم التی کذب بها المجرمون، لیکن یہاں یکذب بها المجرمون، کیونکہ جہنم کے اس دن کی تکذیب کو ایک دم سے ٹائم ٹریول کر کے آج جو تکذیب کر رہا ہے نا اس کو اس کے ذہن میں لایا جا رہا ہے، آج کی تکذیب یہ سین بننے والی ہے، اس کے حاضر کو، اور اس کو استحضار کہتے ہیں۔ استحضار کا معنی ہے بڑے دور کی یا مستقبل کی بات یا بڑے ماضی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ایسے کہ وہ ابھی ہو رہی ہے۔ تو انسان ابھی اب کے بارے میں سوچے کہ جو اب ہے نا میرا، وہ گارنٹی ہے کہ وہ یہی مستقبل بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماضی کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہ مستقبل کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ خیر، اب یہاں پر ہذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ بھی نہیں کہا یکذبون بها، مجرم کا لفظ آ چکا ہے، مجرم کا لفظ آ چکا ہے۔ اگر مجرم کا لفظ آ چکا ہے پچھلی دفعہ کہ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے یا اپنے چہرے کی علامت سے پہچانے جائیں گے، تو پھر یہاں کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے، جس کی وہ تکذیب، وہ کا لفظ تکذیب کرتے تھے۔ کوئی بھی سنے وہ سے وہ کیا مراد لے گا؟ مجرم، کیونکہ پیچھے ذکر ہے ان کا۔ الضمیر یعود الی ما سبق، جو وہ کا لفظ ہے، وہ جو پہلے اسم تھا جس کا ذکر تھا اس کی طرف جائے گی، لاجیکل سی بات ہے، ہر زبان میں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرم کا لفظ دوبارہ استعمال کیا، ہذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ تکرار ہے اس لفظ کی۔ اس کو اتناب کہتے ہیں عربی میں، اتناب کہتے ہیں کسی چیز کو دوبارہ اس کی گونج آپ کے کان میں بجنی چاہیے۔ تو اس صورت میں ایک تو گونج ہم سن ہی رہے ہیں،
युकज़्ज़िब فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 تكذبان. اب اس کا ایک نیا پہلو، وہی لفظ تکذبان یہاں بھی آ گیا، هذه جہنم التي يكذب بها، اور پھر اب مجرم کے لفظ کو ایکو کیا جا رہا ہے. تو انسان کے دماغ میں اس وقت قیامت کا ہولناک منظر اور جہنم کا دروازہ کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ جرم کے ساتھ، میزان میں خرابی کے ساتھ. یہ ایسوسیشن بنا دی قرآن نے اس لفظ کی تکرار کے ساتھ. پھر یہاں پر یکذب کو بھی سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے، کیونکہ تکذیب کا لفظ کتنی دفعہ آ چکا ہے صورت میں. یعنی کسی چیز کو جھٹلانا، کسی چیز کو جھوٹا سمجھنا، یا کسی چیز کی حقیقت کو نہ ماننا. وہ کس کے بارے میں تھی بات؟ نعمتوں کے بارے میں تھی، یا اللہ تعالیٰ کے کرشموں کے بارے میں تھی، عظیم اس کے عظیم کارناموں کے بارے میں تھی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پازیٹیو اعمال کے بارے میں یا پازیٹیو افعال کے بارے میں، اس کا جو بالکل انسان اس کا انکار کرتا ہے، ان کو دھکاتا ہے، اس کے بارے میں تکذیب کا لفظ استعمال ہوا تھا. یہاں نعمتوں کی یا کارناموں کی تکذیب کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں کس چیز کی تکذیب ہے؟ قیامت کے جہنم کی تکذیب ہے. جہنم کی تکذیب ہے. اب اللہ نے تکذیب کا دوسرا پہلو یہاں انٹروڈیوس کیا ہے. تمہیں دو طرح کا انکار ہے. ایک تو تمہارے اندر نہ شکری نہیں ہے، شکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسری طرف تمہارے اندر خوف نہیں ہے اللہ کا. خوف کس چیز کا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. رائٹ. تم نے دونوں کی تکذیب کی ہے. جو سارا ایمفیسس تھا اس سورہ کا اب تک، وہ نعمتوں کی تکذیب پر تھا اور کارناموں کی تکذیب پر تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کارناموں کی تکذیب ہے نا، وہ ایک سائڈ تھی، ایک اور سائڈ بھی تھی. وہ کیا تھی؟ جہنم کی تکذیب. تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں اعتراف، جی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ایسا بھی کیا پکڑ لے گا سب کو. تو وہ نعمتوں کا تو اقرار کر لے گا، نعمتوں کی تکذیب نہیں کرے گا، لیکن جہنم کی تکذیب کر دے گا. اور پھر کچھ اور ہیں جو جہنم کی تکذیب نہیں کریں گے، جہنم کو مان لیں گے. جہنم کو ماننے کی وجہ سے خدا سے بغض. پھر کیا نعمتیں ہوئیں؟ جہنم میں تو ڈالنا ہی ہے سب کو. اب نعمتوں کی تکذیب کر دی جہنم کا اقرار کر کے. اور استاد ایک وہ تکذیب بھی ہے، شاید وہ ہو نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے ایک وہ تکذیب بھی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی. ہاں وہ بھی ایک. ہاں اور اس میں سورہ اعراف میں ہے کہ ان کو لگ رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی، یعنی جو ابھی جنت لا میں داخل، ینالہم اللہ من رحمتہ. تو وہ بھی شاید ایک تکذیب کی وہ بھی ایک تکذیب ہے. یا اچھا، یطوفون عجیب، وہ طواف کریں گے. طواف یعنی طواف اصل میں ایک پھیرے کو لگانے کو نہیں کہتے، راؤنڈ ٹرپ کو کہتے ہیں. آپ اے سے بی جائیں، بی سے اے واپس آ جائیں، اس کو طواف کہا جاتا ہے. تو طاف علیہ طائف، گئے اور واپس آ گئے، گئے اور واپس آ گئے. طواف جو ہم کعبے کے ارد گرد کرتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ تک پہنچتے ہیں پھر دوبارہ اس پوائنٹ تک آتے ہیں. اسی طرح صفا اور مروہ بھی ایک طرح کا طواف ہے اصل میں. تو یطوفون ایک طرف جائیں گے دوسری طرف جائیں گے. یہاں کیا کہا ہے؟ جہنم کا انکار کرتے تھے، جہنم عذاب سمجھ لیں. لیکن پھر عجیب زبان استعمال کی کہ وہ بھاگیں گے جہنم سے پانی کی طرف جو کھولتا ہوا ہوگا. یطوفون بینہا و بین حمیم، اور پانی کھولتا ہوا ایسا جو ابھی تک فوراً ابھی آن کہتے ہیں کہ جب آپ پانی ابال رہے ہو تو تھوڑے تھوڑے بلبلے نکلتے ہیں، پھر بلبلے بڑے ہوتے ہیں، پھر جب بلبلے اتنے ایکسٹریم ہو جائے نا کہ اب تو چولہا بند کرنا پڑے، اس کو آن کہتے ہیں اس وقت کو. اس میں بھاپ بھی ہوتی ہے. ہاں، اس کی بھاپ جب وہ بہت ایکسٹریم تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گی، پورے ایکسٹریم تک پہنچ چکی ہے، اس کو آن کہا جاتا ہے. یعنی اس سے زیادہ گرم نہیں ہو سکتا تھا وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، اور اس کی جلن اتنی ایکسٹریم ہے کہ وہ وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو دور پانی نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے شاید پانی کا ٹارچر کم ہو. وہ پانی کی طرف جاتا ہے، وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوتا ہے، اس کو پگھلاتا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگتا ہے، کہتا ہے مجھے اس پانی سے نجات چاہیے، مجھے آگ کی طرف جانا چاہیے. اور وہ انہی دونوں کے درمیان طواف کرتا رہے گا. ان کے پاس یہی دو چوائس ہیں، یہی دو چوائسیز ہیں. اور یہ اتنا ایکسٹریم ٹارچر ہے. پانی کیوں؟ اصل میں اس صورت میں اگر شروع میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے بعد ہم سے کہا والسماء رفعها وضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اس کے بعد والارض وضعها للانام، زمین کو پھیلا دیا تمام مخلوقات کے لیے، وہ پانی کے بغیر ممکن نہیں تھا.
جہاں جہاں اسپیشیز پھیلی ہیں وہاں وہاں کوئی پانی کا ریزروار یا ابو گراؤنڈ یا انڈر گراؤنڈ ضرور ہے. ٹھیک ہے. پھر فیہا فاکہۃ، فاکہہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ پانی پہ. پانی پہ. والنخل ذات الاکمام، پانی پہ ڈیپینڈ. والحب پانی پہ. ذو العصف وہ جو ہوا چلتی ہے، نسیم چلتی ہے، وہ بادل. موئسچر ان دی ایئر، ہم. دا کلاؤڈز. والریحان. پھر اس کے بعد مرج البحرین یلتقیان، پانی. بینہما برزخ لا یبغیان، پانی. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پانی. لہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، پانی. یسألہ من فی السماوات والارض. ہر ایک کی ڈپینڈنسی ہم نے وہ بات کی تھی. وہ ڈپینڈنسی سب سے زیادہ ہمارے اندر کس چیز کی ہے؟ پانی کی ہے. آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں، جتنے بھی فقیر ہو جائیں، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ پانی کی. پانی کی ضرورت آپ کو پڑنی ہے، اس سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. ہمارے جسم کا اکثریت پانی ہے. اس پلانٹ کا اکثریت پانی ہے. اب اس اتنی یعنی اور پانی کی جو نعمت ہے نا قرآن میں، اس کا ایک خاص مقام ہے. پانی کی نعمت کا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لیے عام طور پر ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اور کچھ آیات میں ایسا بھی ہے کہ وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جب پانی کی بات آتی ہے کہتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم پانی گراتے ہیں. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. پانی کے ساتھ وہ ہوا کی بات چل رہی ہوگی، پانی تک آپ پہنچے گی بات، نحنو تک آ جائے گی. اللہ اپنے آپ کو قریب لے آئیں گے. جیسے ایک خاص اہتمام ہے اس تحفے میں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہی تمام زندہ چیزوں کو بنایا. قرآن کی بھی تشبیہ پانی سے دی گئی ہے، ہدایت کی تشبیہ پانی سے دی گئی ہے، دوبارہ زندہ لانے کی تشبیہ پانی سے دی گئی ہے. تو جیسے سورۃ الحدید میں دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہونے فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں کہیں سارے فاسق ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. کیسے زندہ کرتا ہے؟ پانی بھیج کے. بالکل. فاذا انزلنا علیہ الماء فربت وانبتت، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج. رائٹ. تو یہ ایک عظیم نعمت کا انکار. اب یہاں پر دو تکذیبیں آئی تھیں ابھی تک. ایک تکذیب تھی نعمتوں کی اور دوسری تکذیب تھی عذاب کی. دو تکذیبیں تھیں. دو چیزوں کا طواف ہو رہا ہے، ایک جہنم ٹارچر کا عذاب، اور ایک نعمت، اور وہ جو نعمت تھی پانی، اب وہ پانی بھی عذاب بن گئی ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعنی وہ النعمہ تصبح النقمہ، جو نعمت پہلے ہوا کرتی تھی وہی عذاب بن جائے گی. استاد یہ جو امیجری ہے نا، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، شاید اس امیجری کو ہم سورہ اعراف کے چند آیت ہیں جو ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور اس میں بھی سیما کا لفظ یوز ہوا ہے جو اس سے پہلے لفظ یوز ہوا تھا. اب اس میں پھر ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو یہاں پہ جو اصحاب الاعراف ہے، ان کے پاس جو اب جنتی تو جنت چلے گئے، اور اصحاب الاعراف کے پاس جو چوائس ہے، یا تو جائیں گے نہیں لیکن دوزخ میں تو کم از کم نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو دوزخی ہیں، ان کے پاس جو چوائس ہے وہ یا دوزخ ہے، کیونکہ پانی ان کو وہ مل نہیں رہا. تو شاید وہاں پہ جو یعنی ان کے لیے جو چوائس ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. وہاں پہ بھی پانی کا اشارہ ہے، اور ان آیات میں بھی پانی کا اشارہ ہے. یعنی جنتوں سے بات بھی کی تو کیا کی، تھوڑا سا پانی دے دو، یا تو ان پہ وہ حرام ہے. سبحان اللہ. ویسے استاد میرا سوال ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، سٹارٹ سے کہیں بھی پانی کی طرف ڈائریکٹلی اشارہ نہیں ہے. آپ نے جیسے کہا ڈھکے چھپے الفاظ میں، کیونکہ ہر چیز پانی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جتنے بھی نعمتوں کا ذکر. یہاں پہ نا جب عذاب کی بات آ گئی تب ان پہ کھولے گی یہ میری سب سے بڑی نعمت تھی. تو اتنی بڑی نعمت کا ذکر وہ پہلے کیوں نہیں؟ شاید ان کا دل پکڑ جاتا ہے. اللبیب من الاشارۃ یفہمون. اس ساری صورت کا تقاضا ہی کیا ہے کہ انسان کو بیان یعنی گہری سوچ کا قادر بنایا. واو. اور ہر چیز کھول کر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عربی میں کلام ہے اللبیب من الاشارۃ یفہمون، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اور یہاں سارا زور ہی قرآن کا عقل استعمال کرنے پر ہے. انہوں نے عقل استعمال نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، جانوروں کی طرح ہر چیز اب اسپیل آؤٹ کر دی جہنم میں.
کون سوچے گا کہ complex ہے. پھل کے بارے میں سوچے گا پانی کے بارے میں نہیں سوچے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کھیتی کے بارے میں سوچے گا پانی کے بارے میں نہیں سوچے گا، خاص کر اس زمانے میں. ابھی تو پھر بھی ہم پھل کے بارے میں سوچتے ہیں، گروسری اسٹور کے بارے میں سوچتے ہیں. اس زمانے میں کیا ممکن ہے کہ کوئی پھل کے بارے میں سوچے اور یہ نہ سوچے کہ پاس میں نہر ہے یا کنواں ہے یا کوئی دریا ہے. تو یہ ایسوسیشنس تو قرآن نے، اور اسی طرح یہ جو چیزیں آپس میں جوڑتا ہے نا قرآن، اس کی ایک میں تمہیں بڑی پیاری مثال دیتا ہوں سورۃ النبا سے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تصویر کھینچی ہے. اور الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، زمین اور پہاڑوں کا جوڑا، زمین فلیٹ اور پہاڑ اس میں سب سے دکھنے والی چیز، رائٹ. پھر اس کے بعد مرد اور عورت، وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم، سونے کی بات کی، اوکے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات اور دن. پھر وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، رائٹ. بلکہ اس سے پہلے بھی ہے وبنینا فوقکم سبعا شدادا بالکل، وجعلنا سراجا وہاجا، تمہارے اوپر آسمان بنائے اور ان میں سورج بنایا. اب ہر چیز میں پیر ہے، ان آیات میں ہر چیز میں پیر ہے. زمین کو پیر کیا گیا پہاڑوں کے ساتھ، اس میں جو سب سے ویزیبل چیز ہے بالکل دکھنے والی. آسمان کو پیر کیا گیا سورج کے ساتھ، اس میں جو سب سے ویزیبل چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر مرد اور عورت کو پیر کیا، رات اور دن کو پیر کیا، ہر چیز کو پیر کیا گیا ایک نہ ایک طرح سے. بس ایک چیز رہ گئی، تمہارے سونے کو ایک کاٹنا بنا دیا. سونے کی بات کی، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا یقظکم، تمہارے اٹھنے کو، وجعلنا افاقتکم، نہیں ذکر کیا. سونے کا ذکر جوڑے کے ساتھ نہیں ہے، باقی سب چیزوں کا ذکر جوڑے کے ساتھ ہے. اب سونے کا جوڑا کیا ہے؟ اگر ذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اٹھنا، جاگنا. سورۃ النبا کا سارا مضمون کیا ہے؟ قیامت کے دن ہمیں جاگنا ہے. تم خود سمجھ لو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، تم خود سمجھ لو کہ یہاں جاگنا ہے. اور اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے، تو سونا جوڑے میں نہیں بنایا. اور اگر سونا جوڑے میں بنایا تو موت کا جوڑا دوبارہ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ اس سونے کا جوڑا دوبارہ اٹھنا. اس طریقے سے اشارے کے ذریعے سے، عقل استعمال کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بہت گہری بات کرتے ہیں. عرب کا جو نا ایک اسلوب تھا، جتنا آپ اسلام سے پہلے کی عربی پڑھو گے نا، آپ کو سمجھ آئے گا یہ عرب جو ہیں بڑے فلسفی لوگ تھے اور یہ اشارے میں ہی بات کرتے تھے. اور جتنا کوئی جو دانش مند ہو، جتنا مہارت ہو اس کو شاعری پر، وہ اشارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتا تھا. ان کی ذہنیت ایسی تھی، اور وہ تصویر کھینچتے وہ پورا فلسفہ بیان کر دیتے تھے. اور قرآن نے یہی سٹائل استعمال کیا ہے. اب کیا ہوا ہے، ہم سائنٹیفک ایج میں آ کے اپنے آپ کو بہت سفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ اب سائنسی جو ہے سفسٹیکیشن آ گئی ہے. لیکن سائنس کی ترقی کے ساتھ ایک اور نقصان ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ انسان اب گہری سوچ کے لائق نہیں رہا. اس کو صرف سائنس کی طرح ہر چیز ویزیبلی بالکل اسپیلڈ آؤٹ پوری بیان کر کے دو، کیونکہ میرے اندر ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور اس سے ذرا اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے اس کی صلاحیت ہی نہیں رہی. ہمیں بس لٹرل چیز چاہیے جو بالکل سامنے کھل کے 1+1=2 کی طرح ہو، ورنہ ہماری عقل کے لائق نہیں ہے. اور ہوا کیا ہے، اب ہم AI جنریشن میں رہ رہے ہیں، رائٹ. ہم سے پہلے یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس بڑھتی چلی گئیں، اب ایک خاص کلائمیکس تک پہنچی ہیں. انگلش زبان کو ہی سمجھ لو. انگلش جو لڑکا لڑکی 12 سال کا لڑکا لڑکی انگلش لکھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے. اور جو انگلش آج بولی جا رہی ہے ٹیکسٹ میسیجز پہ، DMs پہ، اس کی گرامر میں، اس کی ووکیبولری میں، اس کی سفسٹیکیشن میں، اس کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں کتنا فرق ہے. اب تو لفظ بھی چھوڑ دو، ایموجی بھیج دو، اگلا سمجھ جاتا ہے. اب تمہیں الفاظ، یعنی ہماری قدرت بیان کی صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب تو مجھے ایسے بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، AI لکھ دے گا میرے لیے. مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی، وہ سارا کام کر دے گا میرے لیے. تو ہم بیان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جتنا ہم دور ہو رہے ہیں، ہم قرآن کو ایک سطحی طرح پہ پڑھتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں یہ اس کا کیا، اس کی کیا سینس بنتی ہے. یہ اس سے قرآن کی سفسٹیکیشن کی کمی ظاہر نہیں ہوتی. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو 1 ڈیمینشنل 2 ڈیمینشنل بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کب آئے گی، اللہ اس میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے حکیم نہیں ہے، رازق بھی ہے، ہادی بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں اس کے ایک نام کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم باقی سارے نام بھول جاتے ہیں اور اس نام کی بنیاد پہ ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. تو یہ ایک کمپریہنسو جو تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اس کی 2 ٹینشنز کو اکٹھا لایا جا رہا ہے، اور بلکہ دونوں کو ایسا جوڑا جا رہا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ الگ ہیں ہی نہیں.